السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يتكلموا او یعملوا رواہ المسلم۔ اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے برے ارادے کو معاف فرما دیا ہے۔ ما حدثت به انفسها یتکلموا او یعملوا، یہاں تک کہ وہ بات چیت کرنے لگے، وہ بات چیت ہو جائے یا وہ عمل انجام دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اس بات کو واضح فرما دیا۔ امت محمدیہ کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، ہم برے کام کے کر لینے کا پلاننگ بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک اس برے کام کو انجام نہیں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں لکھے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہا، ارادہ کیا کہ آج رات میں چوری کروں گا، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آج رات میں بے حیائی کے کاموں کو انجام دوں گا، ارادہ تو آپ نے کر لیا لیکن اس کام کو انجام نہیں دیا، وہ کام آپ سے سرد نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف برائی کے ارادے کی وجہ سے آپ کو گناہ نہیں لکھے گا، یا آپ کوئی بری بات اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، برائی زبان سے کر رہے ہیں، زبان سے کرنے کے ارادہ کر لیے ہیں لیکن آپ زبان کا استعمال اس برائی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف ارادہ ہے، تو اس ارادے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھے گا۔ اسی بات کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ برائی کے ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے اوپر گناہ نہیں لکھے گا۔ یتکلموا او یعملوا، یا تو آپ وہ بات چیت کرنے لگو، او یعملوا، یا اس برائی کو اس کام کو انجام دے دو۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی دینی پروگرام میں جانے کا ارادہ کر لیے، کسی دعوت میں جانے کا ارادہ کر لیے، کسی اجتماع میں جانے کا ارادہ کر لیے، یا کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کر لیے، صدقہ خیرات کرنے کا ارادہ کر لیے، لیکن کسی وجہ سے آپ صدقہ نہیں کر سکے، کسی وجہ سے وہ اسلامی اجتماع میں آپ شریک نہ ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ارادے کی وجہ سے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا ہے اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اس پروگرام میں شریک نہ ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر لکھے گا۔ اس کام کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر دے گا، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کام کو آپ نے انجام نہیں دیا تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اجر تو ضرور دے گا، یعنی آپ کو تب بھی ثواب دے گا۔ انجام دیں گے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ، اور کسی وجہ سے آپ انجام نہ دے سکے، صرف آپ نے نیکی کا ارادہ کر لیا، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اسلام کی عظمت اور خوبی ہے، بڑا کمال ہے اسلام کا کہ آپ کسی برائی کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی گناہ لکھے گا جتنا آپ برا کام کریں گے، لیکن اگر کسی بھلائی کو انجام دیں گے تو جتنا بھلا کریں گے اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر دے گا۔ یہ اسلام کی عظمت اور خوبی، اسی بات کی ترجمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا میری امت کے برا ارادے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے گناہ نہیں دے گا جب تک کہ اس کام کو انجام نہ دے دے، اور میری امت کے بھلے ارادے کی وجہ سے گرچہ آپ کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے اللہ رب العالمین پھر بھی آپ کو نیک ارادے کی بنیاد پر بھی اجر عظیم اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک ارادہ، نیک تمنائیں رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔